بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 72 نمبر آیت فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا پس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے حضرت ہود کے ان کو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دی وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. ویسے دابر کہتے ہیں پشت کو، ٹھیک ہے، انسان کی پشت کاٹ کے رکھ دی یعنی نسل کاٹ کے رکھ دی، ختم ہو کے رہ گئے. تو انہوں نے ترجمے میں کہا ہے کہ ان کی جڑ کاٹ دی. بات وہی ہے. کیوں کاٹی؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور مومن تھے ہی نہیں، ایمان لانے والی ان میں وہ تھی نہیں، گنجائش ہی نہیں تھی. تو ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. آیت نمبر 73 حضرت ہود کا ذکر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد قوم عاد کے بعد جو قوم آباد ہوئی وہ حضرت صالح کی قوم تھی جو ثمود ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یہ جو قوم ثمود ہے یہ عرب کے مغربی اور شمالی علاقوں میں یہ آباد تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ واضح دلیل آ چکی ہے. هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی. یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ساری اونٹنیاں اللہ کی اونٹنی ہیں، سارے اونٹ بھی اللہ کے، لیکن اس کو کہا یہ اللہ کی اونٹنی کیونکہ یہ معجزہ تھی خدا کا. پہاڑ کے دامن میں سے یہ برآمد ہوئی تھی. جب انہوں نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا کہ اگر تو ہمیں معجزہ دکھا دے، ڈیمانڈ کیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، پھر ہم یہ حرکتیں نہیں کرتے. تو یہ اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے یہ اونٹنی نکلی ان سب کے سامنے. تو ڈر گئے کہ یہ. تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ حضرت صالح کے ذریعے کہلوایا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور یہ جہاں مرضی چرتی پھرتے، کوئی اس کو بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے. اور ایک دن جو وہ پانی پینے کی جگہ تھی، کنواں تھا یا وہ گھاٹ جہاں پہ پانی پیتے تھے، ایک پورا دن آزمائش لی اللہ نے. ایک پورا دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن پوری دوسری قوم کا ہوگا. تو یہ کچھ عرصہ تو چلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جراثیم بے ایمانی کی اور سرکشی کے آتے ہیں. یہ کیا بات ہے، ایک دن پورا اونٹنی چلے، ہماری قوم اتنی زیادہ لوگ ہیں، یہ ایک دن یہ پیے کرتے کرتے پلاننگ شروع ہوئی آہستہ آہستہ کہ اس اونٹنی کو ہی مار ڈالو. جبکہ ان کو کہا گیا تھا اس اونٹنی کو اگر کچھ کرو گے تو عذاب آ جائے گا، مارو گے تو عذاب آ جائے گا. لیکن پلان کرتے 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 بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور ان پر عذاب آیا. اور یہ پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس حضرت صالح کی جو اونٹنی ہے، اللہ کی جو اونٹنی ہے، اس کو قتل کرنے میں جس بندے نے حملہ کیا تھا وہ
چاقو یا جو بھی آلہ تھا مارنے کا وہ لے کر جس نے مارا تھا وہ ایک بندہ تھا، یا جو اس کے ساتھ مین آدمی تھے وہ 2 تھے، ٹوٹل یہ 2 تھے یا 3 تھے، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ اس ساری قوم نے مارا اس کو۔ یہ قرآن کا ایک بہت ہی اہم اور عبرتناک نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ جو خاموش کھڑی قوم ہے اگر وہ چاہتے تو روک لیتے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن اپنے کام سے کام رکھا انہوں نے اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے جب عذاب کیا تو جو سورہ شمس میں ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے پھر تہس نہس کر کے رکھ دیا اس پوری بستی کو، برابر کر دیا زمین کے ساتھ۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو اس کے انجام سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ اتنی بڑی قوم تباہ ہو جائے گی تو پھر کیا بنے گا، تو کیا نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا، یہ کر دیا۔ لیکن یہ نکتہ کہ جب قوم اس کے سامنے خرابی ہو رہی اور خاموش بنے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئین اس جرم میں ان کو شامل سمجھتا ہے، اس جرم میں ان کو شامل سمجھتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں 1-2 احادیث بھی ہیں کہ جو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی۔ ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اللہ کی معجزہ ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، تو اس کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین سے کھائے، یعنی جہاں سے یہ کھانا چاہے اس کو تم نے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برے ارادے سے، برائی کے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تمہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب آ لے گا، اس کی گرفت میں تم آ جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔